السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت بڑا مسئلہ جو لوگوں کو جس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ظاہر ہے مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایسی بیماری ہے جسے پتے کی پتھری کہا جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں جو پتا ہوتا ہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کوئی بھی چیز فالتو نہیں پیدا کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہے، کوئی نہ کوئی اس کا کام ہے۔ تو پتے کے اندر پتھری جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، بڑی درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، الٹیاں آتی ہیں، ظاہر ہے ایک بڑا تکلیف دہ مسئلہ ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ظاہر ہے کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کلینک میں جاتے ہیں، اسپتال میں جاتے ہیں، تو وہ پین کلر جو ادویات ہوتی ہیں ڈاکٹر وہ دیتے ہیں، جن سے وقتی طور پر اس پتے کے درد میں یا کوئی بھی گردے کا درد ہو، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، درد عام طور پر پین کلر ادویات گولیاں دی جاتی ہیں، اس سے وہ آرام آ جاتا ہے۔ لیکن جب ان ادویات کا اثر ختم ہوتا ہے 12 گھنٹے بعد، 24 گھنٹے بعد، تو درد دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کا الٹرا ساؤنڈ جب کرایا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پتے میں پتھریاں ہیں، تو ڈاکٹر پھر ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، میڈیکل کے جو لائن کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہوتا، تو وہ کہتے ہیں جی اس کا آپریشن ہوگا۔ اور آپریشن میں یہ نہیں کیا جاتا کہ پتے کی پتھری نکالی جاتی ہے، بلکہ پتے کو ہی کاٹ کر جسم سے الگ کر کر نکال دیا جاتا ہے۔ اور ڈاکٹروں کے پاس اس کا یہی حل ہے کہ آپ اپنا پتا کٹوا کر نکلوا کر پھینک دیں اور آئندہ کوئی درد نہیں ہوگا۔ وہ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں، ظاہر ہے اس بات کی، آپ پتا ہی نہیں رہے گا تو پھر درد کیسے ہوگا؟ تو اس بات کی گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ آپ پتا نکلوا دیں تو آپ کے پتے میں کوئی درد نہیں ہوگا، تو ٹھیک بات ہے، یہ گارنٹی اس بات کی دی جا سکتی ہے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ طب یونانی میں اور طب جدید جو حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فلسفہ ہے قانون مفرد اعضاء، اس کے اندر اس کا ایک بہترین اور آسان اور نہایت ہی سستا اس کا علاج ہے۔ پتے کی پتھری، پتا جو ڈاکٹر نکلاتے ہیں، ظاہر اس کا پیسے آپریشن کرنے پر 30-40 ہزار روپے لگ جاتے ہیں، اور پیسے بھی آپ دیتے ہیں اور پتا بھی کٹوا کر پھینکوا دیتے ہیں۔ ظاہر ہے پتا کوئی فالتو نہیں لگا ہوا، اس کا کوئی نہ کوئی فنکشن ہے۔ جب پتا کاٹ کر نکال دیا تو اس کا جو کام تھا، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، تو وہ کام کون کرے گا؟ بعد میں پھر جب یہ پتا نکلوا دیا جاتا ہے تو ہاضمے کے مسائل اور معدے کے مختلف قسم کے جو مسائل ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے پتا ہی نہیں ہے تو اس کا کام کون کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو طب یونانی کے اندر قانون مفرد اعضاء کے اندر اس کا ایک بہترین اور آسان علاج ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پتے کی پتھری کا مسئلہ ہے کیا۔ پتے کی پتھری کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے جسم میں خشکی اور سردی بڑھ جاتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے کی وجہ سے انسان کا جو مزاج ہے وہ خشک اور سرد ہو جاتا ہے، سردی بڑھ جاتی ہے، خشکی بڑھ جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جگر سست پڑ جاتا ہے، جگر اپنا کام اتنا صحیح طریقے سے نہیں کرتا۔ اب یہ پتا کیا چیز ہوتی ہے؟ جگر ایک مواد پیدا کرتا ہے، جیسے صفرا کہتے ہیں، صفرا کہتے ہیں، یعنی جگر جب کام کرتا ہے تو صفرا ایک پانی سمجھ لیں، یعنی جس طرح ہمارے جسم میں خون ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے اور مختلف چیزیں، تو ان میں ایک صفرا پیلے رنگ کا ایک مادہ ہوتا ہے پانی کی طرح کا، تو وہ جگر پیدا کرتا ہے اور اس کے کچھ قطرے جو ہیں وہ پتے کے اندر پھینکتا ہے، اور پتا پھر اس کو آگے آنتوں میں پھینکتا ہے۔ یعنی جس طرح انسان کا مثانہ ہوتا ہے نا، تو اس میں پیشاب بول جو ہے انسان کا جمع ہوتا ہے، جب وہ بھر جاتا ہے تو پھر وہ کھلتا ہے تو ہم پیشاب کرتے ہیں۔ اسی طرح صفرا جو ہے پتے کے اندر جگر پھینکتا ہے، تو وہ جب بھرتا ہے تو وہ آنتوں کے اندر کھلتا ہے، تو اس کا بھی اپنا ایک نظام انہضام کے اندر ایک فنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب انسان کے جسم میں خشکی اور سردی بڑھ جاتی ہے، جسم کے اندر ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے، خشکی بڑھ جاتی ہے، تو پھر جگر اپنا کام کرنا آہستہ کر دیتا ہے، پھر وہ تھوڑا صفرا پیدا کرتا ہے، تو وہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک آدھ قطرہ پتے کے اندر پھینکتا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر پتے کے اندر ہی رہتا ہے، وہ بھرے گا تو نکلے گا، تو وہ اس کے اندر ہی رہتا ہے، تو ٹھنڈ کی وجہ سے وہ اندر جم جاتا ہے۔ جس طرح فریج کے اندر ہم پانی رکھتے ہیں یا پانی کا کوئی قطرہ ہوتا ہے تو وہ جم کر پتھر بن جاتا ہے، برف بن جاتی ہے، اسی طرح وہ جب جگر صفرا کم کے پیدا کرتا ہے کہ قطرہ کوئی 24 گھنٹے میں 1-2 قطرے اس کے اندر جاتے ہیں اور ادھر پڑے رہتے ہیں، تو وہ ٹھنڈ کی وجہ سے جم کے برف کی طرح بن جاتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں، اسی کو کہا جاتا ہے پتے کی پتھری۔ اب اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ خشکی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ صفرا برف کی طرح جم کر پتھریاں بن جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی کے اس کے پتے کے اندر ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ کے پتے میں 100 پتھریاں ہیں، آپ کے پتے میں 200 پتھریاں ہیں، تو یہ کیا ہے؟ وہ قطرے ہیں، جو ہی ایک قطرہ گرتا ہے وہ جم جاتا ہے، دوسرا قطرہ گرتا ہے وہ جم جاتا ہے، تو یہ 100 قطرے جمے تو 100 پتھریاں بن گئی، 200 قطرے صفرا کے جمے تو 200 پتھریاں بن گئی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کوئی پتھر نہیں ہوتے، وہ جس طرح گردے کے اندر پتھریاں ہوتی ہیں وہ
اور چیز ہوتی ہے، تو یہ اس طرح کی چیز نہیں ہوتی، یہ قطرے ہوتے ہیں سفرا کے، جو ٹھنڈ کی وجہ سے گرتا ہے تو جم جاتا ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، جتنے قطرے گرتے ہیں جمتے ہیں تو اتنی پتھریاں ہوتی ہیں، اور کبھی سائز بڑا چھوٹا بھی ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کے اندر طب یونانی کے اندر قانون مفرد اعضاء کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو ہیٹ دی جاتی ہے، کچھ ایسی ادویات ہیں قانون مفرد اعضاء کے اندر کہ وہ دی جاتی ہیں تو اس کو حرارت ملتی ہے، تو حرارت کی وجہ سے اور جگر کو زیادہ ایکٹیو کیا جاتا ہے، اس کے اندر تحریک پیدا کی جاتی ہے، جگر صفرا جو ہے وہ اس کی مقدار زیادہ پیدا کرتا ہے، اور حرارت ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہ پھر زیادہ صفرا پیدا کر کے اندر پھینکتا ہے، تو وہ پتا بھرتا ہے، تو اس کے اندر وہ جو پتھریاں ہوتی ہیں جو جمی ہوئی تھیں، جیسے ہم برف کی ڈلی پانی کے گلاس کے اندر ڈالتے ہیں گرمیوں میں، تو تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کو ہلاتے ہیں تو ہلتے ہلتے وہ ڈلی گھستے گرم پانی ہوتا ہے ہمارا نارمل پانی کے اندر، وہ کرتے کرتے آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اس پانی کے اندر وہ برف کی ڈلی حل ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جگر کو جب ایکٹیو کیا جاتا ہے، اس کے اندر تحریک پیدا کی جاتی ہے ادویات کے ذریعے، تو وہ صفرا زیادہ پیدا کرتا ہے، پتے کو بھر دیتا ہے صفرا سے، اور حرارت اس کو ملتی ہے، تو وہ پتھریاں اس کے اندر حل ہوتے آہستہ آہستہ مکس ہوتے اس کے اندر وہ بھی دوبارہ صفرا بن جاتی ہیں، اور پتا جب بھرتا ہے تو وہ اپنا فنکشن کام شروع کر دیتا ہے، وہ بھرتا ہے پھر آنتوں کے اندر کھلتا ہے اور سبز رنگ کا پخانہ آتا ہے، اور اس طرح سے یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بہت آسان ادویات ہیں، ویسے تو اور بھی بہت سارے نسخے ہیں، ایک بہترین نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک آپ نے لینا ہے جوارش کمونی، ایک معجون ہے، مختلف کمپنیوں کا مل جاتا ہے، وہ آپ لینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 ملین کے کیپسول تیار کرنے ہیں، یہ خود آپ کو تیار کرنے ہوں گے۔ 4 چیزیں ہیں، سونڈ، نوشادر، کالی مرچ، سنا مکی۔ سونڈ جو ہے 50 گرام، نوشادر 30 گرام، کالی مرچ 10 گرام، اور سنا مکی کے پتے جو ہے 80 گرام۔ ان کو لائیں گھر سے لے کر آئیں اور ان کی صفائی کریں اچھی طرح، پتوں کے اندر سے، سنا مکی کے پتوں کے اندر سے وہ جو ہے اس کی ٹہنیاں وغیرہ نکال کر اچھی طرح صفائی کر کے ان کو کوٹ پیس کر ان کے جو ہے 1000 ملی گرام کے کیپسول بنا لیں، ایک کیپسول صبح ایک کیپسول شام، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جوارش کمونی بھی صبح شام، اور یہ 5 ملین کیپسول بھی صبح شام آپ استعمال کریں، 5-10 دن تک آپ استعمال کریں، اس سے آپ کو جو ہے وہ حرارت پیدا ہوگی، جگر کی اندر تحریک پیدا ہوگی، صفرا زیادہ پیدا کرے گا اور وہ ایکٹیو ہو جائے گا، اور انشاءاللہ 5-10 دنوں کے اندر آپ کی پتھری نکل جائے گی، آپ کو سبز رنگ کا پخانہ آ گیا اگر، اور پتھری نکل گئی، یعنی حل ہو کر ختم ہو گئی، سبز رنگ کا پخانہ آ گیا تو اس بات کی علامت ہوگی کہ مسئلہ آپ کا حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر 8-10 دن آپ استعمال کرتے ہیں اس سے بھی آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس دوائی کو تو آپ نے جاری رکھنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تیسرے کیپسول حب انقلاب جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی 4 چیزیں ہیں، ریوند اسارہ ہے، سقمونیا ہے، ستم الٹی ہے، اور سہاگا سفید ہے۔ یہ ساری چیزیں برابر وزن لے لیں، مثلا 5-5 گرام لے لیں یا 10-10 گرام برابر وزن لے لیں، البتہ سہاگا سفید جو ہے یہ تھوڑا سا زیادہ لے لیں۔ مثلا اگر آپ نے سقمونیا، ریوند اسارہ، ستم الٹی آپ نے 5-5 گرام لیے ہیں تو سہاگا سفید آپ جو ہے نا 20 گرام لے لیں، اور سہاگا جو ہے اس کو کھیل کر لیں، ٹھیک ہے نا، الکلی ہوتی ہے تو اس کو کھیل کر لیں توے پہ ڈال کے، پھر ان کو بھی کوٹ پیس کر اچھی طرح باریک کر کے ان کے بھی کیپسول بنا لیں، لیکن بالکل چھوٹے والے کیپسول جو 250 ملی گرام کیپسول ہوتے ہیں وہ آپ بنا لیں، اور صرف ایک کیپسول آپ نے رات کو کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے پھر لازماً آپ کیا وہ پتھریاں جو ہے صفرا کے اندر حل ہو کر ایک سبز رنگ کا پخانہ آ کر وہ سب کچھ مواد جو ہے وہ خارج ہو جائے گا پتے سے، اور پتا آپ کا خالی ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بہترین علاج ہے۔ اگر آپ یہ دوائی خود بنانا چاہیں خود بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر ہم سے منگوانا چاہیں تو آپ کو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہوگا واٹس اپ، اس نمبر پر آپ واٹس اپ کریں، کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اتنی زیادہ کالیں ہوتی ہیں اس لیے ہمیں مجبوراً نمبر بند رکھنا پڑتا ہے، ہر وقت کال آ رہی ہوتی ہے، تو اس پر آپ واٹس اپ کر کے وائس میسیج کے اندر بتا سکتے ہیں اور معلومات لے سکتے ہیں، یہ دوائی آپ کو گھر بیٹھے ڈاک کے ذریعے بھی مل جائے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔